بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وحد الفعل انه کلمة تدل على معنى في نفسها ومقترنة بعهد الازمنة الثلاثة كضرب يضرب اضرب وعلامته ان یصح الاخبار به لا عنه ودخول قد الى آخر۔ بحث ہماری چل رہی تھی قبلہ فصل ثانی کے بارے میں کہ جہاں موضوع علم نحو کی دو انواع میں سے پہلی نوع الکلمہ کو ذکر کیا جا رہا تھا۔ کلمہ کی تین قسمیں بیان کی تھیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو پہلے ہم نے اسم کی تعریف بھی پڑھ لی ہے اور اسم کی علامات کو بھی پڑھ لیا۔ آج اسم کلمہ کی دوسری قسم جو ہے جس کا نام فعل ہے، اس فعل کو پڑھنے جا رہے ہیں کہ فعل کی تعریف کیا ہے اور فعل کی علامات۔ تو سب سے پہلے وہ فعل کی تعریف بتانے لگے ہیں۔ وحد الفعل، فعل کی تعریف۔ پہلے بھی کہا تھا حد معنی کیا ہوتا ہے؟ تعریف۔ انہ کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها، فعل اسے کہتے ہیں جو بذات ہی اپنے معنی پر دلالت کرے، یعنی معنی پر دلالت کرنے میں کسی اور کا محتاج نہ ہو۔ بذات ہی کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے، اتنی طاقت ہے، قدرت ہے کہ یہ خود معنی پر دلالت کر سکتا ہے۔ بھول نہ جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ مقترنۃ بعہد الازمنۃ الثلاثۃ، اور یہ ملا ہوا ہوتا ہے تین زمانوں میں سے کسی اسنتم، ماضی، مضارع اور ماضی، حال اور استقبال۔ ضربا ماضی کی مثال ہے، یضربو استقبال، حال دونوں پائے جاتے ہیں اس میں، لیکن استقبال کی مثال لے لیتے ہیں۔ اضرب حال کی مثال، ٹھیک ہے نا جی۔ ضرب فعل ماضی ہے، یضرب فعل مضارع اور اضرب کیا ہے؟ فعل امر ہے۔ اچھا جی۔ وعلامتہ، فعل کی علامت، ان یصح الاخبار بہ لا عنہ، کہ یہ مخبر بہی بنتا ہے، مخبر عنہ نہیں ہوتا، یعنی خبر بن سکتا ہے، مبتدا نہیں واقع ہو سکتا، ٹھیک ہے نا جی۔ خبر بن سکتا ہے، مبتدا واقع نہیں ہو سکتا، یہ اس کی علامت ہے۔ یعنی اسے مبتدا نہیں، مبتدا اسم ہی بنتا ہے، مبتدا نہیں بنا سکتے آپ، لیکن کوئی اور چیز مبتدا ہو اس کے لیے یہ فعل خبر بن سکتا ہے، جیسے آج ہم نے خبر بنایا ہے۔ ودخول قد وسین وسوف، فعل کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اس پر قد داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثلا کہیں قد ضربا، قد زائد نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ سین داخل اس پر ہوتا ہے، صوفہ داخل ہوتا ہے، واضح۔ اچھا، سین سا یضربو، صوفہ یضربو، سا زیدن، صوفہ زید نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی۔ والجزم، حروف جازمہ اس پر داخل ہوتے ہیں، وہ بھی فعل پر، جیسے لم یضرب، خود مثالیں انہوں نے دی ہیں، قد ضربا سا یضرب، سوف یضرب، لم یضرب، یضربو تھا، لم داخل ہوا، حروف جازمہ میں سے یضرب بن گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ساری فعل کی علامتیں ہیں، جس پر بھی سین، قد، سوف، جزم، حروف جازمہ داخل ہوں وہ فعل ہوتا ہے۔ والتصریف الی الماضی والمضارع، اور اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے
کہ ماضی اور مضارع کی طرف یہ پھر جاتا ہے. اس کی تصریف ہوتی ہے ماضی اور مضارع کی طرف، اسم کی تصریف ماضی اور مضارع کی طرف نہیں ہوتی. جیسے زارابا سے ضرب سے زارابا، زارابا زارابا زارابو زارابت، پھر یزربو، زارابا سے پھر یزربو یزربان یزربون وغیرہ. وَقَوْنُهُ أَمْرًا وَنَهْيًا، اسی طرح یہ کیا فعل امر بھی ہوتا ہے اور فعل نہیں بھی ہوتا ہے، اسم امر اور اسم نہیں ہوتا. اضرب لا تضرب، ٹھیک ہے نا جی. امر اضرب ہو گیا اور لا تضرب کیا ہو گیا؟ واتصال الضمائر البارزہ المرفوعہ، اور اس کے ساتھ ضمائر مرفوعہ بھی ملی ہوئی ہوتی ہیں. وہ بھی فعل کی علامت ہے جس کے ساتھ ضمیر مرفوع متصل ملی ہوئی ہو. متصل معنی ملی ہوئی، ٹھیک ہے نا، متصل ہو یعنی ملی ہوئی ہو. نہ وہ ضرب تو یہ کس کا صیغہ ہے؟ فعل ماضی کا. کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم، ٹھیک ہے نا جی. تا مرفوعہ ملی ہوئی ہے، یہ بھی کس کا خاصہ ہے؟ فعل کا خاصہ ہے. اچھا. وتا التانیث ساکنہ، تا تانیث ساکنہ کا ملا ہوا ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے، ٹھیک ہے نا. جس کے ساتھ تا تانیث ساکنہ ملی ہوئی ہو وہ فعل ہوتا ہے، وہ اسم نہیں ہوتا. زارابت، زید کے ساتھ تا ملی ہوئی نہیں ہوتی. زیدت زیدت، ہاں وہ فعل ہے زیدت، ٹھیک ہے نا. ہاں زیدت کون سے وزن پر ہے؟ ہاں جی، ہاف اقسام میں سے کون سا بڑھ گیا؟ زیدت فعل ہے، یہ زید ہے، اس میں زیدت فعل بنا دیا آپ لوگوں نے. لیں بتائیں پھر کون سا باب بنتا ہے جس کا زیدت، پہلے یہ بتائیں فعل کون سا بنے گا پھر؟ ذہن میں آ رہا ہے کوئی؟ ہاں آگا زیادہ یہ والا تو نہیں ہوتا نا، وہ دوسرا. زیدت کوئی وزن پڑھا ہے کبھی آپ نے فعل کا زیدت پہ؟ کوئی صیغہ کسی باب کا کوئی ذہن میں آ رہا ہے؟ میں ابھی بول دوں آپ کہیں کہ یہ تو ہمیں آتا ہے، آپ تو پڑھا ہے. قیلا قیلا، قیلو قیلت، قالا یقولو، اجوف کا باب ناصرہ ینصرو کے وزن پر. قالا یقولو قولاً، ٹھیک ہے نا. قیلا فعل ماضی، ماضی مجہول ہے نا، تو اس کا قیلا قیلا قیلو کی زیدت پھر بن گیا نا. اچھا تو زیدت جو ہے یہ فعل ہے، زید اسم ہے. زید یہ تا تانی ساکنہ کس پر داخل ہوتی ہے؟ فعل پر. نون یہ تاکید ہے، تاکید کی دونوں نون ہیں. نون یہ تاکید پر ہے، نون نئے اصل میں ہے نا، نون نئے نے، نون نین لفظ ہے اصل میں، مضاف ہو رہا ہے تاکید کی طرف، اضافت کی وجہ سے نون گر گئی ہے، ٹھیک ہے نا جی. نون یہ تاکید ہے، تاکید کی دو نونوں کا داخل، دو میں سے کسی ایک کا بھی داخل ہونا یہ بھی کس کی علامت ہے؟ فعل کی. وہ دو تاکید کی نونیں کون سی ہیں؟ نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ. جیسے ازر بننا ازر بن، ٹھیک ہے نا. فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ مِنْ خَوَاصِ الْفِعْلِ، یہ سارے کے سارے کس کے خاصے ہیں؟ احسنتم. وَمَعنَى الْإِخْبَارِ بِهِ أَنْ يَكُونَ مَحْكُومًا بِهِ كَالْخَبَرِ، فرماتے ہیں اخبار بہی کا معنی یہ ہے کہ جس پر حکم لگایا جائے، یعنی وہ محکوم بہی جس کے ذریعے سے حکم لگایا جائے، محکوم بہی ہو، مثلا کیا ہو؟ خبر، نہ کہ اسم. اخبار ان ہوتا تو اس سے مراد مبتدا ہوتا، اسم ہوتا، اور اخبار بہی سے مراد کیا ہے؟ خبر. وَيُسَمَّى فِعْلًا بِاسْمِهِ أَصْلُهُ وَهُوَ الْمَصْدَرُ، بِاسْمِ أَصْلِهِ، ٹھیک ہے نا. يُسَمَّى فِعْلًا بِاسْمِ أَصْلِهِ. اب فعل کو فعل کیوں کہا گیا ہے؟ یہ تو ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کو اسم اس لیے کہا گیا لِسُمُوِّهِ عَلَى قَسِيمَيْهِ، ٹھیک ہے نا. فعل کو فعل کیوں کہا گیا ہے؟ لفظ اس کا نام فعل کیوں رکھا گیا؟ وہ فرماتے ہیں اس کے اصل کے نام کی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا ہے.
اس کے اصل کے نام کی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا ہے، اور اس کی اصل تھی مصدر۔ جی ہاں مصدر جو ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، ضرب، ضرب مارنا کام ہے نا، فعل ہے، جی ضرب ایک فعل ہے، کام ہے۔ جی جی ہاں تو اصل میں مصدر فعل تھا، اس کی اصل مصدر تھا، اس کا نام اصل کا دیا گیا اس کو، جی جی ہاں فرق ہو، ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں تو ان کے نزدیک مصدر اصل ہے اور فعل کیا ہے، فرق ہے، ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا؟ جبکہ شرع میں تو عامل والوں کے نزدیک فعل اصل ہے اور مصدر فرع ہے۔ جی ہاں جی لأن المصدر هو فعل للفاعل حقیقتاً، کیونکہ مصدر ہی وہ ہے جو حقیقتاً فاعل کے لیے کیا ہوتا ہے، فعل واقع فعل واقع ہوتا ہے۔ اصل کیا ہوتی ہے، مصدر ہوتی ہے۔ جی ہاں وحد الحرف، حرف کی تعریف، انہ کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها، وہ کلمہ جو ذاتی طور پر معنی پر دلالت نہیں کرتا، بل فی غیرہا، بلکہ اور کا محتاج ہوتا ہے احسن، تو معنی پر دلالت کرنے میں کسی غیر کا کیا ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے۔ نحو من فإن معناه الابتدا، من کا معنی ہے ابتدا، جی ہاں وہی لا تدل علیہ، لیکن یہ من ابتدا پر دلالت نہیں کر سکتا، اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے یہ اپنے معنی پر دلالت کرے، جی ہاں ٹھیک ہے نا جی۔ الا بعد ذکر ما یفہم منہ الابتدا، مگر اس وقت یہ من ابتدا پر دلالت کرتا ہے جب اس کے بعد کوئی ایسا لفظ ذکر کیا جائے یفہم منہ الابتدا، جس سے لفظ ابتدا معنی ابتدا سمجھا جائے، جی ٹھیک ہے نا؟ من ذاتی طور پر، من کا معنی ہے ابتدا، من ذاتی طور پر اس معنی ابتدا پر دلالت نہیں کر سکتا اکیلا، جی ہاں اس وقت کر سکتا ہے جب من کے بعد کوئی ایسا لفظ ذکر کیا جائے جس سے معنی ابتدا سمجھا جائے، جی جیسے بصرہ والکوفہ۔ اس مثال میں کما تقول سر تو من البصرۃ الی الکوفہ، ٹھیک ہے نا جی؟ من البصرۃ، اب اکیلا سر تو من آتا، میں چلا من، تو یہ نہیں کہہ سکتے میں چلا من ابتدا کی میں نے، جی حالانکہ من مانا ابتدا ہوتا ہے، جب تک بصرہ نہیں آیا کہ ہاں میں چلا اور میرے چلنے کی ابتدا کہاں سے تھی، بسرا سے وہ علامت ہو، فعل حرف کی علامت کیا ہے، ان لا یصح الاخبار ان ہو ولا بہی، جی ہاں کہ نہ مخبر بے ہوتا ہے نہ ہی مخبر ان ہوتا ہے، نہ مبتدا بن سکتا ہے نہ ہی خبر۔ وَأَن لَا يَقْبَلَ علامات الاسماء ولا علامات الافعال، نہ ہی یہ قبول کرتا ہے اسماء کی علامات کو اور نہ ہی قبول کرتا ہے فعال کی علامات کو، یہ اس کی علامت ہے کہ یہ ان دونوں کی علامتوں کو قبول نہ کرے۔ جی اچھا وللحرف فی کلام العرب فوائد کثیرہ، یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ جی وہ فرماتے ہیں سوال مقدر یہ ہے کہ حرف نہ تو مبتدا بن سکتا ہے، نہ خبر بن سکتا ہے، جی نہ مخبر بہی ہوتا ہے، نہ ہی مخبر ان ہوتا ہے، اور نہ علامات اسماء کو قبول کرتا ہے، نہ علامات افعال کو قبول کرتا ہے۔ پھر اس حرف کا فائدہ کیا ہے؟ جی جی کوئی فائدہ بھی ہے یا ایسے لغوی طور پر ذکر ہے؟ فرماتے ہیں اس کا فائدہ ہے، حرف کے لیے جواب دے رہے ہیں۔ وللحرف فی کلام العرب فوائد کثیرہ، فرماتے ہیں حرف کے لیے کلام عرب میں بہت سارے فوائد ہیں، جی ٹھیک نا؟ جی مثلا کربط بین الاسمین، یہ دو اسموں کے درمیان ربط کے لیے آتا ہے۔ جی مثلا زید فی الدار، زید ایک اسم اور دار دوسرا اسم۔ زید اسم ہے، کیوں اسم، کیسے پتہ چلا یہ اسم ہے؟ تنوین کون سی علامت ہے؟ تنوین نہیں ہوئی ہے، تنوین ہے، کوئی اور علامت؟ مبتدا واقع ہو رہا ہے، آسان تو، اور دار اسم ہے، الف لام الف لام ہے، دو اسموں کے درمیان رابط ہے فی حرف، جی او فعلین، یا دو فعلوں کے درمیان رابط، زید انت ضرب از رب، کہاں دو فعل ہیں جن کے درمیان یہ رابط کام کر رہا ہے؟
یہ تو زید اسم اور ان تضرب اضرب فعل کے درمیان ہے. ہاں جی فرماتے ہیں ان تضرب جملہ شرطیہ فعل ہے اور اضرب جملہ جوابیہ جزائیہ یہ بھی فعل ہے. ان دونوں کے درمیان ربط کون ان قائم کر رہا ہے. میں کب ماروں گا جواب اضرب میں تب ماروں گا جب ان تضرب اگر تو یہ ان کا ہے جب ربط دلوا رہا ہے. اچھا او اسم و فعل یا ایک اسم اور ایک فعل کے درمیان بین اسم و فعل ایک اسم اور ایک فعل کے درمیان ربط قائم کرنے کے لیے ضرب تو بالخشبۃ ہے. ضرب تو میں نے مارا ٹھیک ہے نا. ضرب تو فعل ماضی ہے. بالخشبۃ الخشبہ کیا ہے اسم ہے. یہ تین علامتیں یہاں خشبہ میں پائی گئی ہیں جی. ایک الف لام ہے ایک با جا رہا ہے. دو تو ہو گئی چلو دو ہی رہے ٹھیک ہے نا جی. اچھا بالخشبۃ ہے یہ با جو ہے حروف جار حرف ہے اور یہ کیا ہے ربط ہے ایک فعل اور ایک اسم کے درمیان. او جملتین یہ تو تھا فردی ایک فعل ایک اسم ایک فعل دوسرا فعل ٹھیک ہے نا. کبھی کبھی دو جملوں کے درمیان ربط کے لیے آتا ہے جیسے ان جاءنی زید فاکرمہ جی ٹھیک ہے نا. اگر میرے پاس زید آیا فاکرم ہو میں اس کا کیا کروں گا اکرام کروں گا. ان جاءنی زید یہ پورا جملہ جاءنی زید ٹھیک ہے نا. اکرم ہو یہ بھی پورا جملہ ہے. اب ان نے کیا کیا ہے ربط قائم کر دیا ہے. وغیر ذالک من الفوائد التي سیاتی تعریفها فی القسم الثالث انشاءاللہ. اس کے علاوہ بھی بہت سارے فوائد ہیں حرف کے جن کی تعریفیں ان قریب آئیں گی قسم ثالث میں انشاءاللہ تبارک و تعالی یعنی حرف کی بحث میں. ویسمى حرفا اب حرف کو حرف کیوں کہا جاتا ہے یہ تو ہم نے پڑھ لیا اسم کو اسم کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی پڑھ لیا فعل کو فعل کیوں کہا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ حرف کیوں کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں لوقوعہ فی الکلام حرفا ای طرفا کیونکہ یہ کلام کے طرف میں واقع ہوتا ہے. طرف مراد یہاں کنارہ نہیں ہے بلکہ بذات یہ مقصود نہیں ہوتا. طرف سے مراد یعنی سہارے والا ہوتا ہے بذات مقصود نہیں ہوتا. کسی کے سہارے پہ اس کا قصد ہوتا ہے. لأنه ليس بمقصود بذات یہ ذاتی طور پر مقصود نہیں ہوتا. مثل المسند والمسند الیہ جس طرح مسند مسند الیہ مبتدا خبر کیا ہوتے ہیں ذاتی طور پر مقصود ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جی ٹھیک ہے نا. اچھا یہ حرف جو ہے یہ ذاتی طور پر مقصود نہیں ہوتا. الحمدللہ رب دیکھیں مسند اگر مبتدا ہو مبتدا ذاتی طور پر مقصود ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اسم ہوتا ہے اور فعل خبر بن جائے تو پھر فعل ذاتی طور پر مقصود ہوتا ہے ٹھیک ہے نا. حرف ذاتی طور پر مقصود نہیں ہوتا. الحمدللہ.